سیاسی معاملات پہ بحث و مباحثہ کرنا پاکستانیوں کا محبوب مشغلہ ہے، اور آج کل ہمارے سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے اس تقریر پہ بڑی گفت و شنید ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں جس میں انہوں نے دو قومی نظریے پہ بات کی۔ ہمارے سندھ سے ایک ہندو دوست ہیں، بھگت رام کوہلی، اور جیرا کشمیری ان کے ساتھ آ گیا کہیں پر سندھ میں ہماری کچہری تھی، جیرا کشمیری بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھگت رام کوہلی نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ سپہ سالار صاحب انٹلیکچولی بہت زیادہ ہائی ہیں، بہت ان کا وسیع مطالعہ ہے، لیکن ان کی تقریر سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یا تو مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، یا اشفاق احمد، ممتاز مفتی، نسیم حجازی کے ناول پڑھ لیے ہیں، یا اسی طرح کے جو بہت زیادہ شاید تیر مارا تو غالباً آئی قریشی کو کہیں نہ کہیں پڑھ لیا ہوگا، یا یہ قریشی کی تحریروں کے کچھ حصے جو مطالعہ پاکستان کی زینت بنے ان کو پڑھ لیا ہوگا۔ کوہلی نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہم پاکستانی ہندوؤں کی بھی بڑی بدقسمتی ہے، کبھی اس ملک کا چیف جسٹس تقریر میں انتہائی حقارت آمیز انداز میں ہمارا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اور کبھی ہمارا سپہ سالار علل اعلان کہتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ پاکستانی قوم کا ایک طریقے سے حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی مسلمان ایک قوم ہے، ہندو ایک مختلف قوم ہے۔ کوہلی نے کہا کہ ہماری تو بڑی تاریخ ہے، چاہے وہ ہنگلاج کے میں ہمارا مندر ہو، چاہے سندھ کے طول و عرض میں ہمارے مندر ہوں، چاہے وہ سکھر میں ہمارا مندر ہو، اس کی سینکڑوں سال کی تاریخ ہے۔ ہندوؤں کی اس خطے میں ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ لاہور کے نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ رام کے بیٹے کے نام سے منسوب ہے، جو اس نے سنا ہے۔ پنجاب میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں۔ تو سینکڑوں سال کی تاریخ ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اس خطے سے ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دھرتی کا حصہ نہیں ہیں، اور اگر یہ دو قومی نظریے کا مطلب خالی یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ہندو ایک قوم ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ یار، کوہلی نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہمیں یہ جو بچ گئے ہندو پارٹیشن کے وقت، پاکستان میں مائنورٹیز تقریباً 25% تھیں، اب 5% رہ گئے ہیں، اس میں ہندو 30-40 لاکھ ہوں گے، 50 لاکھ ہوں گے، 15-20 لاکھ ہوں گے، تو پھر ہم سب کو ہندوستان بھیج دیں، اور ہندوستان کے 18 کروڑ سے جو زیادہ مسلمان ہیں ان کو یہاں پر بلا لیں، اور تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جیر کشمیری کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ جیر کشمیری نے کہا، دیکھ بھائی، کچھ بھی تو بات کر، جنرل صاحب کے خلاف یا جرنیلوں کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا، لیکن کوہلی نے کہا کہ یار، اگر یہ دو قومیں ہیں تو مجھے بتائیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو اجلاس کرایا، اس میں منڈل کی صدارت میں کرایا، اپنی 11 اگست کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ مسلم ول ناٹ بی مسلم، ہندوز ول ناٹ بی ہندوز، تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ تو جیرے نے بڑے غصے سے کہا، قائد اعظم کچھ بھی کہیں لیکن ہمارے جنرل غلط نہیں ہو سکتے، یہ آپ نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم بھی صحیح تھے لیکن ہمارے جنرل غلط نہیں ہیں، اور تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایوب خان نے فاطمہ جناح پر غداری کے الزامات لگوائے، اس نے جو ہے وہ پاکستان کو غیروں کی جنگوں میں دھکیلا، سیٹو سینٹو کا حصہ بنا، لیکن وہ اس وقت بھی صحیح تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، اور جب اس نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی اور کہا کہ امریکہ ہمارا آقا بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت بھی صحیح تھا، وہ غلط نہیں تھا۔ اسی طرح یحییٰ خان اس وقت بھی صحیح تھا جب وہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں جو ہے لوگوں کا قتل عام کرا رہا تھا، رنگ رلیاں منا رہا تھا، وہ اس وقت بھی صحیح تھا، اور وہ اس وقت بھی صحیح تھا جب وہ فوجی نہیں رہا تھا۔ اگر غلط ہوتا تو ایوب خان کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا، یحییٰ خان کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا، انہیں سزا دی جاتی، انہیں کوئی سزا دی گئی؟ جیرے نے پوچھا اس سے، کوہلی سے،
کوہلی نے کہا نہیں دی گئی، تو اس کا مطلب صحیح تھے وہ. اسی طرح جو ہمارا جنرل نیازی 16 دسمبر سے پہلے فتح کے شادیانے بجا رہا تھا کہ ہم یہ مٹھی بھر بنگالی ہیں، ان کی کئی نسلیں بھی مل جائیں تو ہمیں ختم نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. جیرے نے مفہومی انداز میں بتایا. تو وہ اس وقت بھی صحیح تھا جب یہ باتیں کر رہا تھا، اور جس وقت ہم نے ہتھیار ڈالے تھے اور جس وقت مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تھا وہ اس وقت بھی صحیح تھا. تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط تھا. اسی طرح جنرل ضیاء اس وقت بھی، تم جنرل ضیاء پر اب تنقید کرو گے، تم بولو گے کہ جی 71 میں یا 77 میں جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے اس ملک میں کوئی ہیروئنچی نہیں تھا، کوئی ہیروئن نہیں لیتا تھا، اس ملک میں کوئی کلاشنکوف نہیں تھی، اس ملک میں فرقہ واریت کے نام پر قتل نہیں ہوتے تھے. فرقہ واریت تھی، تھوڑی بہت اختلافات تھے، لیکن قتل نہیں ہوتے تھے. تو جنرل ضیاء کے دور میں اگر گلگت بلتستان میں شیعہ سنی کے نام پہ قتل ہوئے ہیں، یا پارا چنار میں قتل ہوئے ہیں، یا ملک کے طور و عرض میں فرقہ واریت پھیلی ہے، یا ملک میں جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں اگر اب ہیروئنچی پیدا ہو گئے ہیں، ملک میں کلاشنکوف کلچر آ گیا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے تم جنرل ضیاء کو پر تنقید کرو گے؟ جنرل ضیاء اس وقت بھی صحیح تھا جب ملک میں کوئی ہیروئنچی نہیں تھا، جب ملک میں کوئی کلاشنکوف نہیں تھی، جب ملک میں فرقہ پرستی کے نام پر جو ہے خون خرابہ نہیں تھا. وہ اس وقت بھی صحیح تھا جب اس نے اپنے حلف سے غداری کی، ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت بھی صحیح تھا جب اس ملک کے دامن میں جو ہے وہ کروڑوں ہیروئنچی آ گئے، ڈرگس کلچر آ گیا، کلاشنکوف کلچر آ گیا، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو وہ صحیح تھا، اس کا مطلب ہے. بالکل اسی طرح اسلم بیگ صاحب اس وقت بھی صحیح تھے جب وہ جذبہ ایمانی سے بھرپور انداز میں کہہ رہے تھے کہ عراق کے حوالے سے، عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تو اس پر ان کا ایک نقطہ نظر تھا جس کا انہوں نے، وہ اس وقت بھی صحیح تھے. اور وہ اس وقت بھی صحیح تھے جب ان کے اس جذبہ ایمانی کے باوجود جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر اسلامی طریقے سے جو ہے سیاسی جماعتوں میں پیسے بانٹے جا رہے تھے، اس وقت بھی وہ صحیح تھے. اسی طرح حمید گل صاحب اس وقت بھی صحیح تھے جب وہ افغان جہاد میں جو ہے وہ لڑا رہے تھے. افغان جہاد میں ٹھیک ہے ان کے اپنے خاندان کے لوگ نہیں گئے، حمید گل صاحب کے ساتھ جو گھر والے ہیں وہ نہیں گئے، لیکن وہ اس وقت بھی صحیح تھے. اور وہ جب افغان طالبان پاکستانی طالبان کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مس گائیڈڈ ہیں اور یہ پرانے مجاہدین، وہ اس وقت بھی صحیح تھے. بھلے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہمارے 30-35 ہزار سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مارا، بلینز آف ڈالر کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر تباہ کیا. تو حمید گل صاحب اس وقت بھی صحیح تھے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ وہ تو سینہ تان کے کہتے تھے کہ ہاں میں نے پیسے بانٹے، مجھے بلائے، میں نے IGI بنوائی ہے. تو وہ اس وقت بھی صحیح تھے جب وہ اپنے حلف سے غداری کرتے ہوئے سیاست میں حصہ لے رہے تھے، قائد اعظم کے فرمان کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہے تھے. وہ اس وقت بھی صحیح تھے جب افغان مجاہدین کی مدد کر رہے تھے. اور پھر بعد میں افغان مجاہدین اب ہمارے TTP کے دہشت گردوں کو پال رہے ہیں. تو اگر حمید گل صاحب آج ہوتے تو آج بھی وہ صحیح ہوتے، بالکل ٹھیک ہوتے. اسی طرح مشرف صاحب اس وقت بھی صحیح تھے، جنرل مشرف صاحب، جب انہوں نے کارگل کیا اور انڈیا کو ناکو چنے چبوائے اور بڑی چوکیوں پہ قبضہ کیا، وہ اس وقت بھی صحیح تھے. اور وہ اس وقت بھی صحیح تھے جب انہوں نے اپنے حلف سے غداری کرتے ہوئے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے ہتھ کڑیاں لگا کے جہاز پہ اور اس پہ ہائی جیکنگ کا مقدمہ، دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، اور سیاسی کارکنان کو جو ہے پرویز رشید صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں، جاوید ہاشمی صاحب ہوں، ان پر ان کو جب قید و بند سے گزرنا پڑا. مشرف صاحب اس وقت بھی صحیح تھے. تو مشرف صاحب اس وقت بھی صحیح تھے جب کارگل انہوں نے کیا، اور مشرف صاحب اس وقت بھی صحیح تھے جب وہ آگرہ میں جو ہے وہ واجپئی سے ہاتھ ملانے چلے گئے. تو کوہلی تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل کبھی غلطی نہیں کرتے، جنرلوں کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، ان کی غلطیاں نہیں بتاتے، اور یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جرنیلوں پر تنقید برداشت نہیں کر سکتا. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ حب الوطنی کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ ان پر تنقید کریں. تیری باتیں صحیح ہوں گی، میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن جرنیلوں پہ تنقید برداشت نہیں کی جائے گی، کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. یہ اچھی بات نہیں ہے. جرنیلوں پہ تنقید بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. ایسی باتیں نہ سوچا کر، اور ایسی باتیں سنا بھی نہیں کر. اور کوئی اگر اس طرح کی باتیں کرے اور تو دیکھ رہا ہو تو دیکھا بھی نہ کر ایسے لوگوں کو، کیونکہ گاندھی جی نے کہا تھا برا مت کہو، برا مت سنو، اور نہ برا کہنا چاہیے نہ برا سننا چاہیے.